جی السلام علیکم. ٹوڈے وتھ شاہین میں ہوں سید شاہین عبداللہ. 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن جس دن سانحہ APS آرمی پبلک اسکول کا سانحہ رونما ہوا. گو کہ اس میں کوئی شک نہیں اتنے سال گزرنے کے بعد ہمارے ملک کی فورسز نے اس سانحے کے مرکزی کردار سمیت سارے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا. یقیناً اچھی بات ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہوا کیوں تھا. دیکھیں، جب یہ سانحہ رونما ہوا تو جو لوگ آرمی پبلک اسکول پشاور سے وابستہ ہیں یا جو اس کے جغرافیے کو جانتے ہیں، اس کے بالکل ساتھ ہی بہار کالونی پشاور ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے جن لوگوں کو بلوایا تھا یا 71 کی وار کے بعد جو لوگ آئے تھے بنگلہ دیش سے اور انہیں آباد کیا گیا تھا، پھر 1947 کے بعد جو مہاجرین آئے تھے انہیں اس علاقے میں آباد کیا گیا تھا. تو شروع کے دنوں میں مجھے یاد ہے کہ APS کی جو لوگ تجزیہ کر رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس کا محل وقوع بالکل پڑوس میں بہار کالونی کے نام سے آئی ہوئی ایک لوگوں کی یعنی مہاجرین کی ایک آبادی ہے، اور یہ دہشت گرد اس آبادی سے داخل ہوئے تھے. ایسا نہیں ہوا تھا، بعد میں انہی اداروں نے کہا کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان معصوم پھولوں سے اس باغ کے خوشبودار پھول یعنی یہ معصوم بچوں سے کس کی دشمنی تھی جو یہ اتنا بڑا سانحہ کیا گیا کہ جس سے انسانیت کانپ گئی تھی. ان معصوم بچوں کی فوٹیجز جب چلتی تھی تو کراچی، حیدرآباد اور دیگر شہروں میں سویلائزڈ علاقوں میں رہنے والوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا کہ کیا ظلم اور بربریت کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے. تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹ کے دیکھیں تو ہلاکو خان اور چنگیز خان نے مسلمان آبادیوں پہ جو مظالم ڈھائے تھے اس سے زیادہ بڑے مظالم تھے. یہ اس سے بڑا ظلم تھا کہ ایک اسکول میں سینکڑوں کی تعداد میں معصوم بچوں کا قتل عام کر دینا. اب کیا محرکات تھے اور اس کے لیے آرمی پبلک اسکول کو ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا؟ دوسری چیز، ٹھیک ہے آپ نے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا، تو کیا وجوہات ہیں کہ TTP تحریک طالبان پاکستان کا وجود اس ارض مقدس میں ابھی تک باقی ہے؟ اصولی طور پہ تو اس تنظیم کو صرف بلیک لسٹ نہیں کرنا تھا بلکہ پاکستان کے جغرافیے سے خارج کر دینا چاہیے تھا کہ کوئی بھی شخص TTP کا نام لے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو آج افغانستان میں جن مجاہدین کی حکومت ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ تحریک طالبان پاکستان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان جو بھی کرتی ہے اس کی وہ خود ذمہ دار ہے، اس کی مقامی قیادت ذمہ دار ہے. یعنی آپ نے بھیڑیے کو خون کی عادت لگا کے اس کو شہروں میں چھوڑ دیا. دیکھیں، سانحہ APS انسانیت کے نام پر وہ اتنا بڑا دھبا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہے کہ انسانیت کانپ جاتی ہے. ماضی کے اتوار میں ہوئے مظالم کے مقابلے میں یہ ظلم کچھ بھی نہیں ہے، جو اس کے باوجود انسانیت کانپ رہی ہے کہ کیا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی لوگ جو سو کالڈ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس حد تک شقی القلب ہو سکتے ہیں کہ معصوم بچوں کو آپ نے مار دیا. لیکن انٹلیکچوئلز جانتے ہیں کہ اس عمل کے پیچھے عوامل کیا تھے جن کی وجہ کر یہ اتنا بڑا واقعہ رہنما ہوا. کیا حکومت پاکستان نے یا موجودہ حکمرانوں نے اس کا تعین کیا کہ واقعات کے محرکات جو تھے ان کی روک تھام کی گئی؟ دیکھیں، یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو گورننس کرنے والے لوگ یا جو لوگ اس کو یہاں فیڈ بیک دے رہے ہیں یا جو لوگ جن لوگوں کی سرپرستی میں یہ تحریک کام کر رہی ہے وہ سرپرستی آپ کی وردی میں ہے. وہ سرپرستی آپ کی وردی نے دی اسے. وہ معاون اور مددگار آپ کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں، جو آپ کے سو کالڈ فرشتے ہیں اس سسٹم کے، جو سو کالڈ جن کا نام لینا بھی جرم ہے، یہ ان لوگوں کی کارروائی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں مارخور کی کارروائی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کارروائی جو ہے نا وہ کسی اور
ایجنسیوں کے علم میں لائے بغیر کی گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر لائے بغیر بھی کی گئی ہے اور آپ بھی صحیح ہوتے ہیں تو آپ تحریک طالبان کا وجود مٹا دیتے ہیں عرض مقدس سے. اگر آپ صحیح ہوتے ہیں تو ان لوگوں سے کوئی ڈیلنگ، کوئی لین دین، کوئی تعلقات نہیں رکھتے ہیں. جب ہمارے بچوں پہ بات آئے گی تو پھر ہم کسی کے بچوں کا خیال نہیں کریں گے. تو ہمیں تحریک طالبان پاکستان پہ پابندی اسی وقت لگا دینی چاہیے تھی. اب اگر آپ پابندی لگائیں گے بھی تو کہا جائے گا کہ حکمران طبقہ افغانستان جو ہے اس کے کہنے پہ آپ نے پابندی لگائی، جبکہ آج بلیک ڈے آبزرو کرنے کے لیے ساری دنیا جو ہے نا وہ اکٹھی ہوتی ہے اور اس یوم سیاہ کو مناتی ہے. یعنی آج کے دن ہی آرمی پبلک اسکول کا واقعہ رونما ہوا تھا، اور آج میں اتنے سال گزرنے کے بعد محرکات بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی. دیکھیں تحریک طالبان پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے روابط آپ کی تمام بڑی ایجنسیوں میں، اور اسی روابط میں خلل آئی، ان کو کچھ پیسے روکے گئے تو انہوں نے پہلے تھریٹ دی ISI کو، اس کے بعد تھریٹ دینے کے بعد انہوں نے یہ واقعہ کر دیا. اب تھریٹ کیا تھی؟ ان کی جو مالی معاونت آپ کر رہے تھے وہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ فلاں تاریخ سے پہلے کیش ارینج کر کے رکھیں. جب وہ ارینجمنٹ نہیں ہوا تو آپ نے ان بچوں کا قتل عام کر دیا. اور ابھی بھی چونکہ مفادات اور تحفظات کا جوڑ توڑ ہے، ہماری یہ ایجنسیاں تحریک طالبان کے بغیر افغانستان میں کچھ نہیں کر سکتی ہیں، اور افغانستان کی تحریک طالبان جو ہے پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتی ہے ایجنسیوں کو ساتھ لیے بغیر. تو APS کا سانحہ یا APS کا واقعہ آپ کی ایجنسیوں اور ایجنسیوں کے پروردہ جو پیراسائٹس ہیں، یا جن کو عرف عام میں آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، جو ایجنسیاں کہتی ہیں کہ ہمیں مکمل انفارمیشن اسی آکرنس اسی جگہ کی اسی وقت ملے گی جب ہمارا کوئی نمائندہ وہاں 24 آور کھڑا ہوگا. بالکل ایسے ہی تحریک طالبان پاکستان کہتی ہے کہ جی اس وقت کی ISI نے، اس وقت کی گورنمنٹ نے آپ کی ریٹ کو چیلنج کیا، آپ کی کیپیبلٹی کو چیلنج کیا، اور آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ آپ کو ایئرپورٹ پہ پروٹوکول نہیں دیا. تو اس کا بچہ آپ اس کا جو بدلہ ہے آپ ان سرکاری لوگوں کے بچوں سے لیں گے. آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کے اپنے وجود کے ہونے پر. کیا آپ اتنے شقی القلب ہیں کہ آپ نے جو حرکت کی اس کا نقصان عام لوگوں کے بچوں کو ہوا. تو تحریک طالبان کا یہ جو موقف تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا کہ اس وقت کا جو ان کا کوآرڈینیٹر تھا یا جو آرمی کا فرنٹ مین تھا اس نے اپنے کیے ہوئے مطالبات پورے نہیں کیے. تو اس کے بدلے میں پاکستان آرمی کے وہ لوگ جن کے بچے پڑھ رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ کچھ کر کے یہ اپنے بچوں کا انتقام لینے کی تھریٹننگ دے رہے. تو تحریک طالبان پاکستان اور اس ملک کی ایجنسیوں کے درمیان جب کوئی بات نہیں بنی تو انہوں نے پھر یہ کام کر ڈالا. کام بالکل تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو 40 چوروں کا ٹولہ ہے اس کو بھی میڈیا گائے بگائے مقصد بتاتا ہے لوگوں کو. تو کل کے اس بلیک ڈیٹ کے حوالے سے میں عوام الناس سے اپنے چاہنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک سورہ فاتحہ ان معصوم بچوں کی نظر بھی کر دی جائے جو اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں. ٹوڈے وتھ شاہین سے سید شاہین عبداللہ کو اجازت دیجیے گا. اپنے پاس پڑوس کا عزت و خیال رکھیں.